الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بزرگان من برادران ملت قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت اللہ تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقی شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں دوستوں اور بھائیوں گزشتہ خطبہ میں ہم جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت اس میں سے ایک انتہائی اہم پہلو کی آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی پہلو کو جو کہ مکمل نہ ہو سکا تھا اس کی تکمیل کروں
اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اپنی ذریت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کی تھی، آج انہی کو دوبارہ سے آپ کے سامنے بیان کروں، کیونکہ گزشتہ خطبہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے ابتدائی طور پر یہ باتیں کی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اب جو کوئی بھی آئے گا وہ ملت ابراہیم پر ہی چل کر کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے یا جغرافیائی لحاظ سے ایک خاص خطے کے لیے آپ کو امام بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے امام بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے پڑھنے والوں کو خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا تھا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی میرے خلیل کی سیرت طیبہ نمونہ ہے، اسوہ ہے، ماڈل ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا ان بچوں کو خاموش کروائیں کہ آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ، پوری زندگانی یہ نمونہ اور ماڈل ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ آرڈر کر دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ کے فوراً بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ پوری انسانیت کے لیے آپ بھی امام بن کر آئے ہیں۔ آپ کے آنے کے بعد اب کائنات کے اندر یہ اصول بنا دیا ہے، چاہے کوئی موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا پیروکار ہے، چاہے جناب عیسیٰ کلمت اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر کا پیروکار ہے، ہم نے ان کے لیے بھی یہ مسلمہ اصول بیان کر دیا ہے۔ کیا وہ آپ کا کلمہ پڑھے گا، آپ کی اتباع اور پیروی کرے گا تو تبھی اللہ کے نزدیک وہ دین حنیف پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے بھی
ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ہے، آپ نے بھی ان کی طرح دین حنیف پر چل کر دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہی بڑا اہم ہے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ لیکن یہ جو پہلو ہے، یہ ہمارے موضوعات کا تسلسل ہے۔ ہم نے پہلے اولاد کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے لقمان حکیم ان کی قیمتی نصائح جو تھے ان کو بیان کیا، اور پھر نصیحتوں کے ساتھ جو اہم چیز تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے وہ پہلو آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں اس کا آغاز کیا، اور ابھی ہم نے آپ کے سامنے صرف 2 دعائیں بیان کی تھیں، وقت نے ساتھ نہ دیا۔ آج میں چاہتا ہوں بقیہ دعائیں آپ کے سامنے ذکر کروں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کے اس پہلو پر آشنائی بھی حاصل کر سکیں، اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو سکے۔ دوستو اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وہ دعائیں جو ہم نے گزشتہ خطبہ میں بیان کی تھی، سب سے پہلے تو یہ بیان کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس جگہ کو امن والی بنا دے۔ یہ دعا کی، اور کتنی اہم دعا ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ کے اس شہر کے حوالے سے ایک ساتھی کی پوسٹ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اچھا 5 منٹ کے اندر 3 ڈکیتیاں آپ کے صرف اس شہر میں ہوئی۔ آپ دیکھیں، انسان کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہو، لیکن امن نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نعمت جو نعمت ہے وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا یہ کی کہ اللہ باقی نعمتیں بعد میں، پہلے اس جگہ کو امن والی بنا دے۔ اس لیے دعا کیا کرو، یا اللہ ہمارے گھر کو، ہمارے شہر کو، ہمارے اس ملک کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد توحید کی دعا کی، اے اللہ میری اولاد کو موحد بنانا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ یہ 2 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کے بعد تیسری چیز کا اعتراف کیا، لیکن اس اعترافیہ کلمات میں ایک طرح سے اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ آپ نے اللہ کے سامنے جو ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے تھے، یہ 2 دعائیں کرنے کے بعد تیسری بات یہ اللہ کے سامنے پیش فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ عرض کی، اے میرے رب، اے میرے مولا کریم، میں اپنی اولاد کو، اپنے شیر خوار بچے کو، اپنی رفیقہ حیات کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے میرے مولا کریم، یہ تیرے اس ویرانے میں تیرا عظیم گھر وجود میں آنے والا عند بیتک المحرم، کیونکہ میرے رب نے اپنے ابراہیم کو بتلایا تھا کہ یہاں پر میں اپنا ایک عظیم گھر تیار کرواؤں گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تیرے حکم پر میں تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر چاہیے تو ابھی ایسی وادی ہے کہ جہاں پر پینے کا پانی بھی موجود نہیں، جہاں پر کسی قسم کا اناج موجود نہیں ہے، یہاں انسان تو انسان، درندے حیوان بھی موجود نہیں، یہاں تو چرند اور پرند بھی موجود نہیں ہے۔ اے میرے مولا کریم، یہاں پر میں اپنی اولاد کو کس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام اس مہینے میں توجہ سے آپ کو سننا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ آئندہ دنوں میں آپ عظیم کام کرنے والے۔ ایک کام تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ ارکان اسلام میں سے بنیادی رکن، حج کا رکن، وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے وہ کھول دے اور آسانیاں فرما دے۔ یہ دعا کریں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ دوستو اور بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر دوسرا اہم کام ہم نے عید کے دن قربانی کرنا ہے۔ صرف وہ قربانی نہیں کرنا، ہم نے آپ کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے، یہ کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، آپ نے اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی رفیقہ حیات کو اللہ کے حکم سے اس ویرانے میں چھوڑا اور کہا عند بیتک المحرم، یہ تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ آئندہ یہ بہت عظیم شہر بننے والا، تجارتی مرکز بننے والا، اور میرا بیٹا جوان ہو کر یہاں کے چیمبر کا چیئرمین بن جائے گا۔ اس لیے آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں گے ہماری نیت اور ارادہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کالونی میں پلاٹ لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے حضرت ابراہیم کی سیرت، آپ نے اپنی ذریت کو جہاں پر رہائش پذیر کرنا ہے تو آپ مستقبل میں کیا دیکھیں؟ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح دیکھیں۔ کیا دیکھا؟ یہاں اللہ کا گھر ہے، اس کے قریب چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہماری نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد سے دور گھر لینا ہے، کیونکہ یہ سپیکر کی آواز جو ہے یہ چین نہیں لینے دیتی، یہ ہمیں رات کی نیند بھی خراب کر دیتے ہیں فجر کی اذان کے ساتھ، اور دوپہر کا کلولہ بھی عصر کی اذان کے ساتھ خراب ہو جائے گا۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ پڑوس میں ہوں گے بغیر میری سرپرستی کے میرے بچے جو ہیں وہ مسجد میں آ جا سکیں گے، ان کے لیے یہ سہولت ہوگی، ان کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ مجھے کوئی فکر ہوگی
میں سفر میں ہوں، میں کہیں باہر ہوں، میرے بچے آرام سے مسجد میں آئے، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ یہ سوچا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، میں اس وادی غیر ذی زر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور مقصد کیا ہے؟ نہ کوئی تجارتی غرض و غایت ہے، نہ کاروباری غرض و غایت ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ تیری عبادت میں مشغول ہو جائے، وہ نمازیں پڑھے۔ یہ نیت تھی، یہ پاکیزہ ارادہ تھا۔ جب والدین کی یہ نیت ہو نا نیک اور صالح، دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے پھر والدین چاہے ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، اللہ رب العالمین ان کے پاکیزہ ارادے اور نیت کی برکت سے اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ سورہ مریم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے قرآن کو پڑھنے والوں، قرآن کی تلاوت کرو، اور اس قرآن میں میرے اسماعیل کا ذکر بھی پڑھ کر دیکھو۔ کون ہے اسماعیل؟ یہ وہی شیرخوار بچہ ہے جس کو ابراہیم نے وہاں پر چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے او قرآن کی تلاوت کرنے والوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں ذرا اس کا بھی ذکر پڑھ لو جس کا نام اسماعیل ذبیح اللہ تھا۔ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ سچا وعدہ کرنے والا، اللہ کے وعدوں کو ایفا کرنے والا، پورا کرنے والا، فرمایا وہ اللہ کا رسول اور نبی بن کر آنے والا۔ کیسا ولی اور کیسا رسول اور نبی بن کر آیا نا؟ والد نے یہاں پر ٹھہرایا تھا اس لیے کہ یہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا عابد بن جائے نا، اللہ کا ذکر کرنے والا ذاکر بندہ بن جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تو اسے اپنا ایسا نمازی بندہ بنایا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ تو ایسے نمازی بنے کہ یہ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ صرف نیک ارادہ، صرف نیک نیتی اپنی اولاد کے حوالے سے، اور پھر اللہ نے اولاد پر ایسا اثر ڈالا، رسول نبی تو بنایا، ساتھ ساتھ ایسے نمازی بنے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرنے لگے، نماز کا پابند بنانے لگے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی وہ نمازی بن جائیں تو کوشش کیا کریں، یہ کوشش کریں۔ آپ نے نیا گھر بنانا ہے، نئی کالونی میں جگہ لینی ہے تو اللہ کا گھر دیکھے نزدیک ترین ہو، تاکہ آپ کی سستی
اور آپ کی اولاد کی سستی وہ ختم ہو جائے۔ بسا اوقات انسان دور ہوتا ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، میرے جاتے جاتے جماعت ہو جائے گی، قریب ہو، ساتھ مسجد کے گھر ہے، انسان کہتا ہے ایک رکعت جائے گی تب بھی مجھے نماز جو ہے باجماعت مل ہی جائے گی، وہ سستی نہیں پڑتی۔ اس لیے دوستو اور بھائیوں، کوشش کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر اس انداز سے عمل کیجئے کہ اپنی اولاد کو مسجدوں کے پاس آباد کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دعا کیا کی؟ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازی بن جائے، اور دوسری دعا یہ ہے اس کے یہ نمازی بنے لیکن نمازیوں کا امام بھی بنے۔ اس لیے دعا کیا کی؟ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت کو پیدا کر دے، اے میرے مولا کریم ایسی ان کے دل کے اندر اس جگہ کی کشش پیدا کر دے کہ جو بھی اس جگہ پر آئے، فرمایا جب وہ واپس جائے نا تو اس جگہ پر دوبارہ آنے کے لیے تڑپتا رہے، اور جو نہیں یہاں آتا اے اللہ وہ اس جگہ کے لیے ترستا رہے۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ بیان کیے، اور ایسی پرخلوص دعا تھی، ایسی پرخلوص دعا۔ یقین جانے مفسرین نے لکھا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ دعائیہ کلمات یہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے نا، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں بڑا رش ہوتا ہے، تو پھر پتہ کیا ہوتا، جگہ ہی نہ ملتی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل میں ایسی کشش پیدا کر دے جو تیرے گھر میں آنے کے لیے تڑپتے رہیں، ترستے رہیں، شوق اور جذبہ ہو۔ اللہ اکبر، اگر یہ کہہ دیتے افئدۃ الناس تہوی الیہم، جو عربی جانتے ہیں سمجھ چکے، افئدۃ الناس لوگوں کے دل، انسانوں کے دل اس کی طرف ان کو راغب کر دے، تو یقین جانے پھر یہودی بھی وہاں پر موجود ہوتے، پھر عیسائی بھی وہاں پر موجود ہوتے، مجوسی بھی تڑپتے، یہ ہنود بھی ترستے۔ دوستو اور بھائیوں، اور یہ سارے کے سارے وہاں پر بھاگ بھاگ کر جایا کرتے، لیکن قربان ہو جائے اللہ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا زبان سے ایسے دعائیہ کلمات نکلوائے کہ من الناس کہا کہ انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں، جو ابراہیم کے پیروکار ہیں، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، یا اللہ صرف ان کے دل میں محبت پیدا کرنا۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے ابراہیم تو نے یہ دعا مانگی ہے، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں، اب تو یہاں پر کھڑے ہو کر پھر تو بھی اذان کہہ دے، اذان کہہ، اعلان کر دے، اے انسانوں جو جو اللہ کا نام لینے والا ہے ان کی طرف یہ پیغام پہنچا دے۔ کیا پیغام پہنچاؤں؟ کہ تم سب نے یہاں پر آنا ہے اور میرے اس گھر کا کرنا ہے اور حج بیت اللہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں، یہاں کوئی ایسا عمدہ سپیکر بھی نہیں، میری آواز کہاں پر پہنچے گی؟ بواد غیر ذی زرع، یہاں انسان تو ہے ہی نہیں، کون سنے گا میرے اس اعلان کو؟ کہا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیرے اعلان کو قیامت تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے۔
اللہ 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 نے پھر قرآن میں اس اعلان کو بھی بیان کیا اور میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم تو نے دعا کی ہے کہوی الیہم کہ میں لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دوں۔ اب میں تجھے کہتا ہوں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تو بھی اعلان کر دے لوگوں کے اندر کہ سال میں ایک بار تم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ کہ اللہ میں کیسے اعلان کروں، انسان کیسے سنیں گے؟ پر میں اعلان کرنا تیرا کام ہے۔ یَأْتُوکَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، اور دنیا کے کونوں کونوں سے، دنیا کے کونے کونے سے پیدل اور سوار کر کے، ہوائی جہازوں پر سوار کر کے، ہواؤں کے اوپر سوار کر کے اس بیت اللہ میں لانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے اعلان کیا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ممالک تو مسلمان، یہاں تو غیر مسلم ممالک بھی جو ہیں وہاں پر کوئی کلمہ گو رہتا ہے، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پھر اللہ کے حکم سے اعلان کرنا، یہ اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ دعا کی اور اس کے بعد چوتھی دعا حضرت ابراہیم نے یہ کی، کہا امن کی دعا بھی کر لی، شرک سے بچنے کی دعا بھی کر لی۔ اے اللہ میں نے تجھ سے اس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کی دعا بھی کر لی، اب ایک دعا اور ہے کہ لوگ تو آئیں گے، بڑا رش پڑ جائے گا، لوگ تو بڑی بڑی دور سے آئیں گے، اب یہاں پر اناج کی بھی ضرورت ہے، اس لیے اس دعا کی بھی ضرورت ہے کہ یہاں پر رزق بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا بھی کی، وَرْزُقْ، اے میرے مولا کریم میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں، کیا دعا کی؟ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ یہ مکے کی زمین پتھریلی زمین، یہ زرعی زمین نہیں ہے، یہاں سے اناج کہاں سے آئے گا، یہ پھل کہاں سے آئیں گے؟ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر دی، اللہ ان میری اولاد کو، یہاں پر بسنے والے، یہاں پر آنے والے تیرے مہمان، ان کو با فراغت رزق عطا فرما، اور رزق بھی ثمرات یعنی فروٹ کا، پھل کا۔ دوستو اور بھائیو، ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور یقین جانے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ہم پر، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہر قسم کے پھل ہمیں عطا کیے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، وگرنہ یہ بابے بیٹھے ہوئے، اور ہم سب کو پتہ ہے جغرافیائی طور پر ہندوستان جب تھا یہ بھی اسی کا حصہ، اور انڈیا میں ابھی جو بقیہ انڈیا ہے وہ بھی اسی ہندوستان کا حصہ۔ دوستو اور بھائیو، یقین جانیں اس خطے میں جو اللہ تعالیٰ نے فروٹ عطا کیا ہے وہ انڈیا کے کسی علاقے میں موجود نہیں ہے۔
اللہ اللہ، یہ کس وجہ سے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی نیک نیتی کے ساتھ یہ کہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی برکت ہے اس ملک کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ موجود ہے، اور شہداء نے جو اس ملک کے لیے خون بہایا تھا اس خون کی برکت ہے۔ یقین جانے جو آج فروٹ اللہ نے ہمیں عطا کیا دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ بھی باہر گئے ہوں گے، میں کویت میں رہ کر آیا 15-16 سال، یقین جانے جو آپ کے پاس فروٹ ہیں معروف بنیادی طور پر، ان فروٹوں کے ساتھ کی نہ شکل ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ خوشبو ہے، ایسا کوئی پھل موجود ہی نہیں ہے، نہ آپ جیسا آم موجود، نہ خوبانی، نہ آلو بخارا، یہ جتنے بھی فروٹ ہیں اورنج، ایسا فروٹ پوری دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے لیے دعا کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ دیکھیں نہ وہاں پر کوئی پھل لگتا ہے، نہ کوئی پھل کا درخت ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، آپ کو بے موسم پھل وہاں پر مل جائیں گے۔ ہمارا موسم ختم ہو جاتا ہے، یہ مینگو گرمی میں رہیں گے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کو وہاں سردی میں بھی آم چاہیے وہاں پر مل جائیں گے۔ آپ کو ابھی اورنج یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ کو وہاں پر اگر آپ جائیں، آپ حج کرنے کے لیے کتنے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، حاجی وہاں پر جاتے رہے، گرمیوں میں اورنج کھاتے رہے، اور فریش اورنج، یہ نہیں ہے آج یہاں سٹور سے آپ کہیں سے نکالیں گے تو بس ذائقہ ہو چکا ہوگا، اس کا ذائقہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر ذائقے کے ساتھ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے نبی کی دعا بھی یاد آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا کی، اے اللہ تیرے خلیل نے مدینے کے لیے دعا کی، اے اللہ مکے کے لیے دعا کی، میں تیرے سامنے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے دعا کی؟ اللہم بارک لأہل المدینہ فی مدینتہم، اللہ ان کے شہر میں برکت عطا فرما دے، وفی ساعہم، اللہ ان کے سا میں برکت فرما دے، وبارک فی مدہم، یا اللہ یہ پیمانہ ہے پیمائش کا، ناپ توپ کا، یا اللہ ان کے مجھ میں برکت عطا فرما دے۔ اور یقین جانے اس برکت کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے آپ خود تجربہ کر کے دیکھا۔ 1 کلو کھجور لے کر آتے تھے، میرے نبی کی برکت سے وہ کئی دن تک چلتی تھی، مہمانوں کو کھلاتے، خود کھاتے، اور وہی کھجور اگر ہم گھر میں لے کر آئیں یہاں پر تو یقین جانے اتنی کھجور 5 دن میں ختم ہو جاتی، وہاں پر مہینوں پر چل جاتی تھی۔ یہ میرے آقا کی دعا کا نتیجہ تھا۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا نے بھی اسی طرح دعا کی، بلکہ کہا وَمَا مِثْلَهُ، اے اللہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی بعینہ، ویسے ہی میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اور بھی زیادہ عطا فرما۔ اس لیے مدینے میں آپ جائیں گے تو مکے سے زیادہ برکت آپ دیکھتے ہیں۔ وہ میرے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ڈبل دعا کی تھی، جس طرح مکے میں برکت ہے یا اللہ وہ برکت بھی عطا فرما دے، اور اسی طرح میں بھی تجھ سے گزارش کرتا ہوں اور زیادہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کو، یہاں پر آنے والوں کو یہ رزق عطا فرما، پھلوں کا اللہ نے عطا کیا، اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ کیا بیان کی؟ لعلہم یشکرون،
تاکہ تیرے شکر گزار بن جائیں. یہ نہیں کہا یہ صحت مند بن جائیں، یہ لڑائی کریں، یہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے قوت والے بن جائیں، مضبوط ہو جائیں. نہیں ایک ہی حکمت ہے رزق کھانے کی، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جب تسلسل چلتا ہے تو آگے یہ بات آ رہی ہے. میں آگے چلتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعتراف کرتے ہوئے کچھ کلمات کہے. اللہ کو وہ اعتراف بھی اتنا پسند آیا کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی تھی، اللہ کے علم کی وسعت تھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اے اللہ، میں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو انسان. اے اللہ، میرے دل میں ان کی جدائی کا بڑا غم ہے، میرے دل میں یہ بڑی تکلیف ہے، بڑی اداسیاں اور ویرانیاں ہیں. اے میرے مولا کریم، لیکن تیرا حکم ہے نا، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ یہ عہد کیا جب تیرا حکم آئے گا تو اسلم کہے گا، میں اسلم تو کہتا رہوں گا. تو کہے گا ابراہیم مطیع ہو جا، میں تیرے سامنے مطیع ہونے کا اقرار کرتا رہوں گا. اے میرے مولا کریم، لیکن میرے دل میں جو ان کی اداسی ہے تو اس کو بھی جانتا ہے. اے میرے اللہ کریم، اس لیے میں خود ہی اعتراف کرتا ہوں، تو ہمارے خفیہ باتوں کو بھی جاننے والا، تو علیم بذات الصدور ہے. تیرا علم تو یہ ہے وَعِندَهُ مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آج تو یہاں پر غیب کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. میرے رب کے قرآن نے یہ تو فیصلہ فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں نا، فرمایا میرے مولا کریم وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض، اے اللہ زمین میں کوئی ایک ذرہ پر بھی تجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا، عقیدے کی بات سمجھا دی. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور زمین پر بڑے بڑے غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن قرآن کے پڑھنے والوں اپنا عقیدہ محفوظ رکھنا. فرمایا علم غیب اس کی تو کچھ اللہ نے چابیاں بنا دی ہیں، ہر علم کی اللہ نے کچھ کنجیاں بنا دی ہوتی ہیں. فرمایا اسی طرح علم غیب کی کچھ چابیاں ہیں، لا یعلمها الا هو. فرمایا علم غیب تو دور کی بات، علم غیب کی جو چابیاں اور کنجیاں ہیں ان میں سے بھی کسی ایک چابی اور کنجی کو بھی کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ اللہ تو ایسا ہے، اس کا علم تو ایسا ہے، فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے.
وہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا زمین کے اندر یا آسمان کی بلندیوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں میرے مولا کریم کہ تو ہر بات کو جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کر دی۔ اے اللہ میں تو انسان ہوں، جس حالت میں بھی تو رکھے میں خوش ہوں، اس لیے دعا کی اللہ تیرا تو انعام یہی بڑا ہے۔ کیا انعام ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے اللہ میں تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں شکر ادا کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اولاد جیسی نعمت۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل، ابو الانبیاء۔ آپ کے بعد جو بھی نبی آئے اللہ نے کہا تیری اولاد سے ہی پیدا کروں گا، تیری اولاد کے باہر کوئی نبی نہیں بناؤں گا۔ اللہ اللہ، اتنا اچھا مقام، اتنا اعلیٰ مقام اولو العزم پیغمبر بنایا۔ فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تجھے یہ منصب عطا کیا کہ تجھے پوری دنیا کا امام بنایا، اور یہ پوری دنیا کا امام ابو الانبیاء، اللہ کا خلیل، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، تمام حمدیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ خلیل بھی اعتراف کر رہا ہے۔ آج تم اعتراف کیا کرتے ہو؟ پیر تو پیر ہیں، یہ پیروں کے مرید بھی کہتے ہیں یہ پیراں دیتا ہے، یہ ہمیں پیروں نے دیا، یہ اللہ کا خلیل ہے۔ دوستو اور بھائیو، اگر آپ کا عقیدہ درست نہ ہوا، میں پورے ایمان کے ساتھ منبر رسول پر یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ یہ نہ ہوا کہ مجھے اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہے، اگر یہ آپ کا عقیدہ نہ ہوا کہ صرف اور صرف اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اگر تو نے اپنے بیٹے کے حوالے سے یہی عقیدہ رکھا یہ پیراں دیتا ہے، تو پھر آپ 1 لاکھ کا نہیں 1 کروڑ کا بھی جانور قربان کریں گے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں۔ یہ فتویٰ نہ سمجھنا، بلکہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں یہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا تھا اگر تم بھی شرک کا ارتکاب کرو گے تمہارے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ کو بھی کہا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں گے آپ کے بھی اعمال ضائع کر دوں گا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ نہ ہوا جو ابراہیم کا تھا، اگر آپ نے یہ اللہ کے سامنے حمد و ثنا نہ کی جو کہ تیرے لیے فائدہ ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ان افضل عباد اللہ یوم القیامہ الحمادون۔ اللہ کے نزدیک کل قیامت کے دن افضل ترین لوگ پتہ کون ہوں گے؟ جو بات بات پر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ دوستو اور بھائیو، آپ تو اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد عمومی طور پر شاید الا من رحم ربی، میرے رب کا جس پر فضل و کرم ہے، رحم ہے، اسی کو یاد رہتا ہے، وگرنہ یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ بھرتا ہے، طرح طرح کے فروٹ کھاتا ہے، ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ڈکار مار کر کہتا ہے واہ بھئی واہ مزہ آ گیا۔
ہاں جی آج تو یہ مزہ دے دیا کھانے نے، لیکن یہ نہیں کہتا الحمدللہ الذی اطعما وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اور میرے بھائی اگر یہ دعا تو پڑھتا نا، میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا، جو یہ بندہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، ان اللہ لا یرضا، بلا شبہ میرا رب جو ہے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور راضی ہو کر پھر کیا کرتا ہے، کھانا تو نے کھایا اور صرف یہ دعائیہ کلمات تو نے پڑھ دیے، میرے آقا نے کہا میرا رب اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، اور پھر خوش ہو کر کیا کرتا ہے، اسی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ تمہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس بندے کے جتنے بھی گناہ تھے اللہ نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھایا ہے تو نے اپنے لیے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا ہے، توانائی حاصل کی ہے، ذائقے سے لطف اندوز ہوا، اور پھر صرف تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو اللہ راضی ہو کر تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین دعا کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کے شکرانے پر سب سے افضل ترین دعا اللہ کے سامنے کی، فرمایا الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں چند دعائیں اور کی، میں کٹھی یہ دعائیں بیان کرنے لگا ہوں۔ کیا دعائیں کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی ہے؟ دعا یہ کی یا اللہ مجھے بھی، میں نے شرک پر بھی یہ بات کی تھی، سب سے پہلے اپنے لیے یہ دعا کا طریقہ بھی سکھلایا، دعا کرو تو سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے قریبی کے لیے، پھر اس کے بعد عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی یا اللہ سب سے پہلے مجھے نمازی بنا۔ یہ نہ سمجھو میں پہلے صف کا نمازی ہوں تو اب مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی ہر رکعت میں آپ کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس میں بار بار آپ یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاة، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی یا اللہ مجھے نمازی بنا۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کرو، نمازی ہو، پہلے سب کے نمازی ہو۔ پتہ نہیں ہماری نمازیں اس معیار پر بھی ہیں کہ نہیں، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو یا اللہ مجھے صحیح معنوں میں اپنا نمازی بندہ بنا، جو نمازیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، ایسے نمازی ہمیں بنانا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ آپ نے دیکھ لیا کیسے نمازی بنے کہ اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی وہ حکم دیتے رہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی نمازی بن جائیں گی۔ اس لیے دعا کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ یا اللہ میں تجھ سے ہی بار بار دعائیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میری دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری دعاؤں کو سنے۔ اے اللہ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں، بڑی دعائیں ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دینا۔ یہ نہیں کہنا میں تو بخشی روح ہوں اور تو جہنمی ہے، ایسے نہ سمجھو۔ کہا تھا مومن کا انداز کیا ہے؟
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کون مومن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا جہاں سے میرا عمر گزر جاتے وہاں سے شرارتی لوگ تو کیا انسان تو کیا شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا، شیطان ابلیس وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ وہ حضرت عمر فاروق پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ سے اتنا ڈر اور خوف آتا ہے اگر اللہ کل قیامت کے دن کہے نا سارے لوگوں کو میں نے بخش دیا صرف ایک بندہ ادھر کھڑا رہے اس کا میں حساب و کتاب لوں گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ خطاب کا بیٹا عمر ہی نہ ہو، اتنا میں ڈرتا ہوں۔ اور امید کتنی ہے؟ امید اتنی ہے کہ اگر اللہ کہے ساری کائنات رکی رہے میں اس کا حساب و کتاب کروں گا، اور ایک بندے کی میں مغفرت کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھ پر ہی رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور اللہ سے کیا دعا کرتے؟ یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دعا نماز پڑھنے کے بعد بھی میرے آقا نے کیا ہمیں سکھلایا؟ نماز پڑھنے کے بعد یہ کہا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھ کر کہیں غرور اور تکبر نہ آ جائے بلکہ اللہ سے مغفرت مانگو، یا اللہ میری نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی اس کی مغفرت چاہتا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی یہی کہہ رہے یا اللہ تیری تبلیغ تیری توحید کی بات کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، اور پھر کہا پوری انسانیت کے مومنوں کو معاف فرما دے۔ یہ سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی موحد بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔